السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ابا خیر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، ہم جو ہے تو ہمارا لیسن چل رہا تھا نبیوں کے حالات، جس میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں پڑھے تھے پچھلے اس میں۔ اس کے بعد ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھے، ہے نا، ان کے حالات پڑھے۔ اب پھر اس کے بعد ہم نے صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ پڑھنے کے بعد کہ کس طرح ان کے اوپر میں عذاب وغیرہ آیا، تو اب ہمارے زیر نظر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتلایا گیا ہے نا۔ نبیوں کے حالات پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے ہود علیہ السلام پڑھے، صالح علیہ السلام، اب حضرت یونس علیہ السلام دیکھیں گے آپ نیچے، ٹھیک ہے۔ نینوا والے، ابھی نینوا والے کیا ہے؟ نینوا عراق کا ایک مشہور شہر تھا، ہے نا، شہر کا نام ہے نینوا جو ہے تو یہ شہر کا نام ہے، جس کی آبادی 1 لاکھ سے کچھ زائد تھی، ہے نا، زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے وہاں۔ کتنے لوگ رہتے؟ صرف 1 لاکھ سے کچھ زائد تھی اس کی آبادی۔ نینوا والوں نے ایک اللہ کی بندگی چھوڑ کر بہت سے معبود بنا لیے تھے، ہے نا، انہوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی تھی، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی تھی اور بہت سے معبود بنا لیے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جیسا کہ دستور تھا، پہلے ہی بتا دیا گیا۔ حضرت یونس السلام ایک عرصے تک انہیں نصیحت کرتے رہے اور ایک اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے، لیکن وہ ٹھس سے مس نہ ہوئے اور پچھلی قوموں کی طرح نبی اور اس کی دعوت کا مذاق اڑاتے رہے۔ حضرت یونس السلام کو بہت برا لگا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اور خفا ہو کر نینوا سے نکل کھڑے ہوئے۔ اصل میں کہ انہوں نے بھی اپنے نبی نے بھی جو ہے تو ان کو دعوت دی، اللہ کی عبادت کی طرف ابھارا، لیکن وہ ٹھس سے مس نہیں ہوئے۔ جیسے پچھلی قوموں نے اپنی نبی کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو جھٹلایا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت برا لگا، انہوں نے اللہ سے بد دعا کی اور وہاں سے ان سے خفا ہو گئے، وہاں سے نکل گئے۔ بھاگا ہوا غلام، اب یہاں پر ان کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ دریائے فرات کے قریب کنارے پہنچے تو ایک کشتی مسافروں سے بھری چلنے کو تیار کھڑی تھی، وہ بھی اس میں بیٹھ گئے۔ دیکھو، اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا جانے کا، بلکہ وہ خفا ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے دیکھو، کہ فرمایا کہ کشتی کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی اس میں بیٹھ گئے۔ کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو ڈگمگانے لگی۔ کشتی والے چیخنے لگے کہ اس کشتی میں کیا کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے نا، وہاں دستور ہوگا کوئی کہ کشتی جو تو ڈگمگانے لگی، پانی کے اندر میں صحیح چلنے نہیں لگی، تو سب نے چیخا اور کہا کہ اس میں کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مانا مالک آقا کے مانا۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام دل ہی دل میں سوچنے لگے، وہ میں ہی ہوں، میں اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے نکل آیا ہوں، ہے نا، کہ اللہ نے ان کو حکم تو نہیں دیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ کیا سوچے انہوں نے کہ میں ہی یہ غلام ہوں، میں ہی اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں، کہ اللہ کے وحی کا انتظار بھی نہیں کیا، وہاں سے آ گیا نینوا سے۔ ہو نہ ہو یہ سب میری آزمائش کے لیے ہے۔ فرمانے لگے، بھائیو، بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں۔ لوگوں کو یقین نہ ہو آیا تو انہوں نے قرعہ ڈالا، قرعے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام دریا میں پھینک دیے گئے، ہے نا۔ کیا فرمایا کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جو تو سب ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ خود ہی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے قرعہ ڈالا۔ اب جب قرعہ ڈالا تو اس میں یونس السلام کا نام نکلا، تو آخر یونس السلام دریا میں ان کو اٹھا کر انہوں نے پھینک دیا، کشتی والوں نے۔ مچھلی کا نگلنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے فوراً آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس السلام، دیکھو آگے دیکھنا ہے آپ کو کہ حضرت یونس السلام کے ساتھ کیا ہوا، کہ حضرت یونس السلام بہت نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے قصور کی معافی مانگنے لگے، ہے نا، جو بغیر وحی کے انتظار کے وہ چلے گئے تھے، انہوں نے اپنا قصور مانا ہو اور اللہ سے اس کی معافی مانگنے لگے۔ اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن وہ نبی تھے، فوراً ان کی آنکھیں کھل گئی، اپنی بھول پر شرمندہ ہوئے اور اپنے اللہ سے دعا کی،
ہے نا، کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا. اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو اللہ میرے قصور ہے، یہ میرے سے غلطی ہو گئی، نادم ہو گئے وہ. تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور معافی مانگ کر جو ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی آنکھیں کھل گئی مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد. تو انہوں نے فوراً اپنے فعل پر شرمندہ ہو گئے وہ بھول پر، اور اللہ سے معافی مانگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہے نا، کیا فرمایا کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری ہی پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. ہے نا، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود الا انت مگر تو، سبحانہ کا تیری ہی پاکی بیان کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی کون ہوں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں. ایسا میں تو ان کو مچھلی نے نگل لی تھی. بیلدار درخت. آخر اب کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آخر اللہ نے حضرت یونس السلام کی سن لی، اور مچھلی نے ایک میدان میں انہیں اپنے پیٹ سے اگل دیا. آپ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کم زور اور بے حال ہو گئے تھے. ہے نا، مچھلی کے پیٹ میں رہ رہے تھے. اب مچھلی کے اندر سے سب دیکھ رہے تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے شیشے کی جیسا مچھلی بنا دی تھی، باہر کا سب ان کو دکھ رہا تھا، لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. تو فرمایا کہ آپ بہت بے حال ہو گئے اور کمزور ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک بیلدار درخت لگا دیا، اور وہ اس کے سائے میں رہنے لگے. اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے کہ آپ ہل بھی نہیں سکتے تھے. ہے نہیں، کہ جب ان کو بتایا گیا حدیث کے اندر میں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے تو وہ گرماہٹ کی وجہ سے آپ پورے کے جسم کے سر کے پورے بال چلے گئے تھے. ہے نا، ہوا ہی نہیں تھی، آکسیجن ہی نہیں تھی، لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے متواتر 40 دن تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو مچھلی نے ان کو اگل دیا. اب وہاں سے تو وہ ہل نہیں سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے، تو اللہ نے اپنے حکم سے وہاں ایک بیلدار درخت اگا دیا، مانا جس کے اوپر بیل چڑھتی ہے، تو وہ اس کے سائے میں طاقت آنے تک رہنے لگے. اب یہ نینوا والے مسلمان ہو گئے. کس طرح ہوئے کہ ادھر نینوا والوں کو حضرت یونس السلام کے چلے جانے کا بہت غم ہوا، پھر بھی چونکہ حضرت یونس السلام نے بددعا بھی کی تھی، اس لیے انہوں نے عذاب کی کچھ نشانیاں بھی دیکھی. ہے نا، انہوں نے بددعا، عذاب پہلے بتایا نا، بددعا کی اور خفا ہو کر نینوا سے نکل گئے. تو یہ بددعا کی تھی، اور انہوں نے کچھ نشانیاں بھی دیکھ لی تھی. وہ ڈرے، توبہ کی، گناہوں سے باز آئے، حضرت یونس اسلام کو تلاش کرنے لگے. ہے نا، فوراً انہوں نے دیکھے کہ گناہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کے عذاب آنے والا ہے، کچھ نشانیاں دیکھی انہوں نے تو ڈر گئے. ہے نا، ابھی عذاب نہیں آیا، صرف نشانیاں ہی دیکھی انہوں نے، ڈر گئے، توبہ کی، گناہوں سے باز آئے، حضرت یونس اسلام کو ڈھونڈنے لگے. حضرت یونس اسلام نینوا واپس آئے، ان کی امت کے لوگ بہت خوش ہوئے، سب مسلمان ہو گئے، اللہ اس کے نبی کے کہنے پر چلنے لگے، اور دین دنیا کی کامیابی پائی. ہے نا، کہ پھر وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر ان کو کتنی کمزوری آ گئی تھی، وہ درخت کے نیچے رہے، پھر بعد میں وہ نینوا واپس آئے. چلو میں اپنے اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکلا تھا، اب میں واپس وہیں چلے جاتا ہوں چاہے میرا کچھ بھی حال ہو. لیکن جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو آپ بہت خوشی ہے، اور وہ ساتھ میں رہنے لگے. حضرت یونس علیہ السلام بڑے ہی بزرگ نبی تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی. درود و سلام و حضرت یونس علیہ السلام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہے نا، تو یہاں یونس السلام کا قصہ بتلایا گیا ہے. تو یہاں پر ہمارا یہ لیسن ختم ہوتا ہے. آگے جو ہے تو آپ کو چند دعائیں، کئی چند صورتیں جو ہے تو ہم انشاءاللہ یاد کرائیں گے، دعائیں، اذکار وغیرہ، تو وہ آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نبیوں کے اس کے علاوہ بھی بہت سے حالات کے اوپر میں، بہت سے نبیوں کے حالت کے اوپر میں کتابیں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی پڑھیے، مطالعہ کر لیے. ٹھیک ہے، اور دعا میں یاد رکھیے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو کی بھی حفاظت کیجیے، اور اسکول کے اور ٹیچروں کے لیے بھی دعا کیجیے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ.